آنکھیں بند کرو تبھی تم سب کچھ صاف دیکھ پاؤ گے۔ لوگ کرتے تو بہت کچھ ہیں مگر سوچتے بہت کم ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ جواب ڈھونڈ پائیں گے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مل جائے گا تو اس کا سامنا کیسے کریں گے۔ دنیا توڑتی سب کو ہے مگر کچھ لوگ ٹوٹ کر اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں پوچھو، اس سے کچھ سیکھو، مگر ہر چیز کا جواب مت دو۔ انسانی تہذیب وہ دوڑ ہے جو اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسئلوں کا علاج ڈھونڈتی ہے۔ جو تم محسوس کرتے ہو وہی تم بن جاتے ہو۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کیا بنو گے۔ کسی بھی چیز کا مکمل یقین نہ ہونا عقل مندی کی بنیادی شرط ہے۔ جوانی میں ہمیں دولت چاہیے ہوتی ہے، دولت آ جائے تو جوانی۔ پہلے انسان کا مسئلہ چیزوں کی کمی کا تھا، آج کے زمانے میں ہر چیز کا زیادہ ہونا مسئلہ ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ ہماری ہنسی ہمارے آنسوؤں کو چھپاتی ہے؟ پاگلوں کی دنیا میں سمجھدار بننا اور رہنا بھی سب سے بڑا پاگل پن ہے۔ اس دنیا میں مسئلوں کے حل کم ملتے ہیں، سمجھوتے ہمیں زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ ہم سب میں بہت پرانے خوف موجود ہیں، یعنی ہم خوف کے میوزیم ہیں۔ اپنی جڑیں گہری رکھو تاکہ زندگی کا کوئی بھی طوفان تمہیں گرا نہ سکے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو وہ بننے سے انکار کرتا ہے جو اسے بنایا گیا ہے۔ کوئی درخت ایسا نہیں جو آسمان تک پہنچ سکے جب تک کہ اس کی جڑیں زمین کے پاتال کو نہ چھو لیں۔ لوگ پانی کو گندا کر دیتے ہیں تاکہ وہ دکھنے میں گہرا دکھائی لگے۔ اپنے بارے میں ہلکا پھلکا سوچا کرو اور دنیا کے بارے میں گہرائی سے سوچو۔ ماضی کبھی مرتا نہیں ہے، ماضی تو کبھی گزرتا بھی نہیں۔ جو درخت اپنی فطرت کے مطابق نہیں جیتا مر جاتا ہے، اور انسان بھی ایسا ہی ہے۔ تم اپنے وقت کو ایسا بنا لو جیسا کہ ایک دریا جو بہتا ہے لیکن جلد بازی میں نہیں۔ ایک اچھا سوال اکثر 10 جوابوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہم ایک پنجرہ ہیں اور ہم کسی پرندے کی تلاش میں ہیں۔ جس چیز سے دل سچ میں محبت کرتا ہے اس کی طرف مڑنا تمہیں بچا لے گا۔ تم وہ ہو جو تم کرتے ہو، نہ کہ وہ جو تم کہتے ہو۔ کڑوی سچائی بن جاؤ میٹھا جھوٹ بننے سے بہتر۔ تمہیں اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ آسائش نہیں، سکون نہیں، بلکہ زندگی میں موجود معنی ہے۔ ہر چیز کا عظیم ہونا
اس کے مشکل ہونے میں چھپا ہوا ہے۔ ایک کیڑے کو مار دو تو تم ہیرو ہو، ایک تتلی کو مار دو تو تم ظالم۔ اخلاقیات بھی خوبصورت ہونے پر ٹکی ہے۔ عام لوگ جانتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، عقل مند جاننا ہے کہ کیوں کرنا ہے۔ جب میں اپنے ہونے کو چھوڑ دیتا ہوں تو میں وہ بن جاتا ہوں جو میں بن سکتا ہوں۔ نہ سمجھوتا کرو اور نہ زبردستی۔ جب تم خود کو بھیڑ کے ساتھ پاؤ تو رکو اور سوچو۔ ہمیشہ آگے بڑھو، بہت آگے بڑھو، کیونکہ حقیقت اکثر حد سے آگے چھپی ہوتی ہے۔ جس درد کو تم پورا محسوس کرتے ہو وہ درد تمہارے اندر شفا پا جاتا ہے۔ محبت کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے جیسا کہ وہ درخت جو پھل کے بغیر ہے۔ وہ امیدیں جو کہیں نہ جائیں وہ بعد میں نفرت بن جاتی ہیں۔ ہم حقیقت سے زیادہ اپنے خیالوں میں تکلیف میں رہتے ہیں۔ وہ شخص جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے وہ پہلے چھوٹی سے پتھر اٹھانے سے شروع کرتا ہے۔ تمہارا درد تمہاری سمجھ کے قید کو توڑ کر اسے آزاد کر دیتا ہے۔ جو جانتا ہے وہ بولتا کم ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے اسے کچھ معلوم نہیں۔ مشکلیں انسان بناتی ہیں اور آسائشیں، آرام، سکون اکثر درندے بنا دیتی ہیں۔ گہرے تعلق بناؤ، گہرائی سے دل نہ لگاؤ۔ جتنا خاموش تم ہوتے جاؤ گے اتنا زیادہ سننے لگو گے۔ آدمی کو اس کے سوالوں سے پرکھو، اس کے جوابوں کو مت دیکھو۔ اگر میں خود سے محبت کرتا ہوں تو تم سے بھی کرتا ہوں، اور اگر تم سے کرتا ہوں تو خود سے بھی کرتا ہوں۔ وہ شخص بے وقوف ہے جو ہر چیز کا ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہے۔ ہر خواب کا ایک وقت میں ایک ہی مالک ہوتا ہے، اسی لیے خواب دیکھنے والا اکثر تنہا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں ان بھلائیوں سے ڈر لگتا ہے جو تمہیں معلوم ہے کہ تم کر سکتے ہو؟ ہر وہ عمل کرو جس کی انسانیت کو ضرورت ہے، نہ کہ وہ جو انسانیت چاہتی ہے۔ لوگ اکثر سچ سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے وہم و گمان کو توڑ دیتا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری سوچ چوری ہو گئی، دکھ اس بات کا ہے کہ ان کے پاس خود اپنی کوئی سوچ نہیں تھی۔ کچھ کے لیے حقیقت میں اچھا بننے کے لیے ہمیں دوسروں کی نظر میں برا دکھنا پڑتا ہے۔ خود سے جھوٹ بولنا دوسروں سے جھوٹ بولنے سے زیادہ پکی عادت ہوتی ہے۔ چیزوں پر اور حال پر توجہ دینا یہی ہماری سب سے بڑی اور ہمیشہ کی ذمہ داری ہے۔
ہر چیز کی قیمت ہوتی ضرور ہے، چاہے وہ کسی کاغذ پر لکھی ہو یا نہ لکھی ہو۔ ذہانت اور عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ آپ جب چاہیں اپنے اندر اپنے بچپن کی سادگی لوٹا کر لے آئیں۔ ہم دوسروں کو اندر سے تبھی دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے کبھی خود کے اندر جھانک رکھا ہو۔ جب بھی بہت سارے لوگ تم سے اتفاق کرنے لگیں تو ذرا دیکھ لو کہ تم صحیح بھی ہو یا نہیں۔ ہم سب ایسے لوگ ہیں جو پنجرے میں موجود ہیں، اور وہ پنجرہ ایسا ہے جس کے دروازے پورے کھلے ہیں۔ لوگ محبت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ محبت ایک ایسی دنیا بنا دیتی ہے جسے ہم قابو نہیں کر سکتے۔ جو اپنی بات میں خود سچا نہیں، وہ کسی سے عزت کی امید نہیں رکھ سکتا۔ ہمت کرنا کچھ دیر کے لیے اپنے قدم زمین سے اکھاڑ دینا ہے، ہمت نہ کرنا ہمیشہ کے لیے خود کو کھو دینا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو موقع ملے تو وہ سوچنے کے بجائے خود کو ختم کرنا چنیں گے۔ تمہیں کبھی کسی تکلیف کا نہ ملنا یہ بتاتا ہے کہ تمہیں کبھی کوئی اصل نعمت دی ہی نہیں گئی۔ شاید تم شاخوں میں وہ چیز ڈھونڈ رہے ہو جو صرف تم درختوں کی جڑوں میں پا سکتے ہو۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ دنیا کل ختم ہو جائے گی، تب بھی میں آج اپنے حصے کا درخت لگا دوں گا۔ وقت ایک بنائی ہوئی چیز ہے۔ یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا۔ اپنے بچوں کو محتاج نہ بنائیں ان کی زندگی حد سے زیادہ آسان بنا کر۔ زندگی سیکھنے کے سفر کا نام ہے، اور زندگی کی خوبصورتی سیکھے ہوئے کو بانٹ دینا ہے۔ اپنے کاموں میں مسلسل ہو جاؤ اور اپنے کاموں کو ترتیب سے کرو تاکہ اپنے کاموں میں طاقتور، جاندار اور مضبوط ہو جاؤ۔ عام لوگ صرف چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، عقل مند لوگ چیزیں بناتے ہیں۔ تمہارا درد تمہاری سزا نہیں ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے تمہیں نظر عطا ہوتی ہے۔ جب تم بھاگنا چھوڑ دیتے ہو تب تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے پیروں کے نیچے کی زمین کیسی ہے۔ خاموشی ہر شور کے کچرے کو صاف کر دیتی ہے۔ بہادری وہ آواز ہے جو خوف کی چلاہٹوں کے بعد بولتی ہے۔ تمہیں اپنا آپ جوابوں سے نہیں ملے گا بلکہ ایماندار سوال سے مل سکتا ہے۔ اپنے زخموں کو تمہیں سکھانے دو کہ دنیا کو نرمی سے کیسے چھونا ہے۔ وہ دل جو اپنی بھوک کو چھپا لیتا ہے آنے والے وقت میں کڑوا بن جائے گا، عقل مند نہیں۔ سچائی تمہیں پہلے تنہا کرتی ہے، پھر تمہیں تمہارا ساتھی دیتی ہے۔ دنیا کو بدلنے سے پہلے خود کو سننے کا طریقہ بدلو۔
عقل پنجرے بناتی ہے، روح کہتی ہے کہ اسے ہر پنجرے سے آزاد کرو۔ سکون وہ ہمت ہے جو زندگی کے طوفانوں کے وقت تمہیں تمہارے مرکز میں جمائے رکھے۔ تم ٹوٹے ہوئے نہیں ہو، تمہیں سچ میں ڈھال کر پھر سے بنایا جا رہا ہے۔ حکمت اور عقل جب بڑھتی ہیں جب تم ثابت کرنا بند کر دیتے ہو اور سمجھنا شروع کر دیتے ہو۔ خالی پن تمہیں آواز لگاتا ہے، اس لیے نہیں کہ تم اسے دنیا کے شور سے بھر دو، بلکہ اس لیے کہ تم اس کے ساتھ بیٹھنا سیکھ جاؤ۔ اچھے کاموں سے پابند کی گئی زندگی ایک ایسا تحفہ ہے جو تم اپنے مستقبل کی ذات کے لیے بھیجتے ہو۔ اگر تمہارا خواب رہنمائی کرنا ہے تو پہلے اپنی سیاہی کو اٹھانا سیکھو۔ سیکھنا عاجزی ہے، یہ جھکنا سکھاتا ہے۔ غرور اونچی آواز ہے جو ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ اصل سفر کوئی باہر کا سفر نہیں، بلکہ یہ اپنے اندر لوٹنے کا نام ہے۔ مہربانی یہ نہیں کہ تم نرم ہو، مہربانی یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ لوگوں سے نرمی سے بات کر سکو۔ تمہاری خاموشی ایک مسجد ہے، اسے شور و غل سے خراب نہ کرو۔ خود کے ساتھ ایماندار ہو جانا وہ انقلاب ہے جو دنیا روک نہیں سکتی۔ دل کا آئینہ زیادہ صاف دکھاتا ہے اور زیادہ صاف بتاتا ہے چہرے کے آئینے سے۔ خوف ایک چھپا ہوا استاد ہے جس کا سبق یہ ہے کہ خوف کے باوجود عمل کرتے رہو۔ روح کی زبان سادگی ہے، کم بولو، زیادہ محسوس کرو۔ ایسے جیو کہ تمہارے خاموش لمحے تمہیں تمہارے شور والے لمحوں سے زیادہ سکھاتے ہیں۔ اعتماد اور بھروسہ چھوٹی اور دہرائی جانے والی سچائیوں سے بنتا ہے، بڑے وعدوں سے نہیں۔ تم بند چراغ میں روشنی نہیں ڈال سکتے، پہلے خود کو کھولو۔ ایمانداری والی زندگی ہر روز صحیح انتخاب کرنے کی ہمت مانگتی ہے۔ جب تم اپنا نقاب اتارتے ہو تو دنیا تمہیں پہچاننا شروع کر دیتی ہے۔ ذہن پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھ پاتا جتنا دل نقصان سے سیکھ جاتا ہے۔ حکمت اور دانائی چیزوں کو جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان کو نظر انداز کر دینے کا نام ہے۔ کسی کو دینے والی سب سے سچی اور سب سے قیمتی چیز جو تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہاری توجہ ہے۔ مقصد بھری زندگی وہ ہے جس میں ہر روز چھوٹے چھوٹے خوبصورت عمل بار بار کیے جائیں۔ سب سے بڑی حدیں باہر نہیں ہیں، بلکہ وہ سرحدیں ہیں جو تم نے اپنے لیے اپنے اندر قبول کی ہیں۔ لوگوں میں قبولیت مت تلاش کرو،
اپنے اندر ایسے مقام سے کام کرو جس مقام کو تالیوں کی ضرورت نہ ہو۔ درد کی آواز تب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم اسے بولنے نہ دیں۔ ہمارے اندر کا سفر پابندی کم اور قبولیت زیادہ مانگتا ہے۔ سچ معنی میں آزاد ہونے کے لیے پہلے ان کہانیوں سے آزاد ہو جو لوگوں نے اور تم نے خود اپنے بارے میں بنا رکھی ہیں۔ وہ ذہن جو سکون سے ہو دوسروں کے درد کو دیکھتا ہے، بے چین ذہن صرف دوسروں کو پرکھتا رہتا ہے۔ روح کا کام بڑا خاموشی سے ہوتا ہے اور آسانی سے نظر نہیں آتا، اسی لیے اپنے اندر چھوٹے چھوٹے بدلاؤ پر بھروسہ رکھو۔ اپنے خالی پن سے بھاگو مت، اسے مہمان بناؤ اور اس کی زبان سیکھو۔ خوبصورت جواب دینا چاہتے ہو تو جواب سے پہلے اتنا رکنا لازم ہے کہ اپنے دل کی آواز سن سکو۔ ایک مخلص معافی وہ چیز دوبارہ تعمیر کر سکتی ہے جسے غصہ سمجھتا تھا کہ اس نے برباد کر دیا۔ وہ لمحہ تمہارا سچا استاد ہے جو تمہارے سکون دینے والے عقیدے کو توڑ دے۔ تمہاری حدیں بڑے سوال پوچھنے کا دعوت نامہ ہے۔ جب عمل خاموشی سے نکلتا ہے تو وہ نرم بھی ہوتا ہے اور اثر بھی رکھتا ہے۔ آہستہ کاموں پر بھروسہ رکھو، کردار انہی عام دنوں میں بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ عقل مند شخص نقصان پر سوگ مناتا ہے لیکن وہ پھر بھی روشنی کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ سوالات کے ساتھ جینا سیکھو، وہ گہرائی کا دروازہ ہے۔ جب تمہارا نفس تمہیں وسوسے دے تو اپنے دل کی آواز کو بلند کر لو۔ آزادی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم دوسروں کو قابو کرنے کی خواہش ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے اللہ نے۔ آئینہ ایک بیکار ایجاد ہے، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں دیکھنے کا واحد طریقہ کسی اور کی آنکھوں کا عکس ہے۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ کہف کی تنگ دیواروں کے درمیان اللہ کی محبت کا نور انسان کو رلایا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جیسے اللہ کی محبت۔ زندگی کے دور ختم ہوا کرتے ہیں، زندگی نہیں۔ ہر حادثے کے بعد سمجھو انسان کی زندگی کا نیا دور شروع ہوتا ہے، نئے خیالات، نئے قدم۔ مرض جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو قدم خود علاج ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ جرم کا احساس اور پچھتاووں کی گرد بھی وقت گزرنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے۔ اچھائی سامنے والے سے زیادہ خود ہمارے اندر ہوتی ہے۔ انسان کو خوشی اس راستے میں ڈھونڈنی چاہیے جس سے گزر کر وہ کچھ پاتا ہے۔ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے، جذبات نہیں۔
سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جاتا۔ بات یہ ہے میرے عزیز کہ ہم جیسا کہتے ہیں ویسا کرتے نہیں۔ اگر ساتھ غلط ہو تو اچھے بھی بگڑ جاتے ہیں، اس لیے ماحول سوچ کر چنو۔ جب غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ لیا جائے تو بندہ پریشان ہی رہتا ہے۔ عبادت میں اگر دل نہ بھی لگے تو خود پر زبردستی کر کے عبادت میں مشغول رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ اتنا طویل ہو جائے اور تم اللہ سے دور رہنے کی عادت میں پڑ جاؤ۔ ہم ہی بے خیالی میں چلے تھے، ٹھوکریں ہم کھا گئے، پتھروں کا قصور نہ تھا، وہ پتھر فرض اپنا نبھا گئے۔